أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حضرات گرامی، انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ دعا کے لیے جو محاضر لانا ہے وہ ابھی سامنے رکھ دیا جائے تاکہ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد فوراً دعا کا سلسلہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے جناب محترم حافظ اقبال صاحب اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بیان سے پہلے دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی نعت مبارک پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے کہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. مدینہ منورہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پہنچائے. اللہ رب العزت نے خاص کرم تو یہ کیا کہ ہمیں پکا مدینے کا اقامہ ہی عطا کر دیا. اور دوسرا، جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور حاجی غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے لیے ان کے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں، ان کے لیے ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن حاجی غلام حسن صاحب کے لیے اس شخصیت نے دعا کی ہے جو شاید کم لوگوں کو اس کی دعا کی توفیق ملی ہو، سعادت حاصل ہوئی ہو. میری مراد خانہ کعبہ کے چابی بردار، جن کو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چابی دی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت تک ان کے خاندان میں یہ چابی رہے گی. جو کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے بہت گہرا، یہاں اکثر لوگوں کو پتہ ہے. اور ان کے لیے، ان چاروں بھائیوں کے لیے اور ان کے والد صاحب کے لیے انہوں نے وہاں بیت اللہ سے دعا کی ہے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں حاجی غلام حسن صاحب کا، کہ بڑے بڑے خوش قسمت لوگ جو ہے وہ اس سعادت سے محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ عطا کی جانے کے بعد بھی. اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ایک دنیا میں وقت متعین کیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے 3 دن ہیں ہمارے پاس. ایک وہ دن جو گزر گیا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، ایک وہ دن جو کل آنے والا ہے وہ بھی ہمیں ملنے کی توقع ہم 100% نہیں کر سکتے، ایک وہ ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. آج ہم جو عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں ہمارا ذخیرہ ہو جائے گا. سیدنا عیسیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے
قبرستان میں کھڑے ہوئے قبرستان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر اس کے بعد قبر والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے اموالکم قسمت ودیارکم سکنت ونساؤکم زوجت واولادکم حرمت، اے قبر والو میں تمہیں خبر دیتا ہوں تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھر آباد ہو چکے ہیں، تمہاری عورتوں نے نکاح ثانی کر لیے ہیں اور تمہاری اولادیں تمہیں بھول چکی ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطاب موجود ہے جو منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اليوم حساب اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آپ نے فرمایا منبر کے کوفے پہ بیٹھے ہوئے فرمایا اے لوگو دنیا جا رہی ہے، دنیا ہر دن ہم سے چھوٹ رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، آخرت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، قبر سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ یاد رکھو ہر انسان یا دنیا کا بیٹا ہے یا آخرت کا بیٹا ہے، تم آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کی تیاری میں لگنا، دنیا کے پیچھے نہ جانا۔ اور یاد رکھو الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہوگا۔ 100 قتل کیا ہوا ایک بار پھانسی چڑھتا ہے، 99 کا حساب کون لے گا؟ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ اور غدن کل قیامت کا دن عمل کا نہیں ہے، حساب کا ہے، کل تمہیں حساب دینا پڑے گا، عمل کوئی کام نہیں آئے گا اگر آج نہیں کر کے گئے۔ تو فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی نصیحت فرمائی، اور ایک بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے حبیب علی کامل پیر میر علی شاہ صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کا آپ نے کلام سنا، جو ولی کامل انسان تھے، ایسے اللہ والے تھے، وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی گزرتا ہے، پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس کی؟ کہا اللہ کی اور بندوں کی۔ کہا اللہ کی اور بندوں کی۔ کہا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے جو ہے، پہلے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جملہ کہا کہ اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد قبرستان سے گزرے، وہی بزرگ بیٹھے ہوئے، پوچھا آج کیا کر رہے ہو؟ کہا آج اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا آج معاملہ الٹ ہے، آج بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ آج ہم نہیں مان رہے سجدہ کرنے کو اللہ کے آگے، ایک اللہ کے آگے۔ آج ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی 100% نہیں مانتے، لیکن کل ہم ماننا چاہیں گے لیکن کام نہیں آئے گا۔ آج کا دن ہے۔ اور میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، مدینہ منورہ کی بات چلی تھی، مدینہ ہی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، اور ابھی کا واقعہ، جو کہ مجھے اللہ نے وہاں کافی دوست احباب ایک حلقہ ہمارا ہے، کیونکہ میرا تو روحانی سلسلہ ہے، لوگ علاج کے لیے ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، ان کی درخواست سے میری سعادت ہے کہ ان کی دعا کے لیے شرکت کی۔ ایک نوجوان امریکن مسلمان ہوا، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھوں، اور یہ اتنی بڑی تڑپ ہے۔ مجھے جدہ میں ایک آدمی ہے، اس کا اے سی اور فریج ٹھیک کرنے کی بہت بڑی دکان ہے، مجھے کہنے لگا، اس نے ماشاءاللہ اس کو مجھے ایک فون کرتا رہا، جی میں مجھے کوئی مسئلے ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہتا ہے باب بکی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بھائی۔ اس کو جب میں دیکھا تو میں اسے پہچان نہیں سکا، اس نے عربی لباس پہنا ہوا، سارا وہ داڑھی ماشاءاللہ ایسی رکھی ہوئی سنت کے مطابق۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھیں؟ کہتا جی میں تو اے سی اور فریج ٹھیک کرتا ہوں، میری دکان ہے سلطان جو بھی فوت ہوا اس کے گھر کے بالکل سامنے۔ کہنے لگا وہاں کی، اس کی کہنے لگا وہاں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا یہ حلیہ ماشاءاللہ اتنا اتباع سنت ہے۔ کہتا آپ کو کیا بتاؤں، 14 سال سے جدہ میں ہوں، لیکن جب بھی روزہ پاک پہ آتا تھا تو میرے دل بے چین سا رہتا تھا۔ اس بار جب روزہ پاک پہ میں 2 سال پہلے آیا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کس چہرے سے ملاقات کروں گا؟ کہتا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں، جیسا آپ کو پسند۔ کہتا وہاں باب بقی سے باہر نکلا تو بس دل نے کہا اب میں رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اتباع سنت۔
وہ نوجوان مسلمان ہوا، اس نے کہا میں روزے پہ جاؤں، وہ سیدھا مدینہ ایئرپورٹ اترا، مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ گیا، اس نے اپنے رہبر سے کہا مجھے وہ جگہ بتاؤ جس جگہ ہمارے نبی کے دندان شہید ہوئے تھے، وہ جگہ بتاؤ جہاں ہمارے نبی کا خون گرا تھا، میں اس جگہ جا کر اس جگہ کی زیارت کروں گا۔ اور اکثر لوگوں کو وہ جگہ نہیں پتا ہوتی، وہ اسی پہاڑی پہ جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، جہاں پر 40-70 شہداء کی قبریں ہیں، وہاں پر ہی پہاڑی کے جو غمادہ پہاڑی ہے اس کے سامنے، اسی کو پہاڑ احد سمجھ کے وہاں دعائیں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے پہاڑ احد ہے، پھر پہاڑ احد میں وہ چٹان آج بھی موجود ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اطہر کی یہ نشانی آج بھی موجود ہے، اور دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کو زخمی حالت میں وہاں بٹھایا گیا، آپ نے ٹیک لگائی تو آپ کے سر اطہر کی ٹیک سے وہ فوم کی طرح نرم ہو گئی چٹان، اور آپ کا سر کا نشان آج بھی محفوظ ہو گیا۔ پھر وہ غار چھوٹا سا جہاں آپ کو ابو طلحہ صحابی نے، وہ ابو طلحہ صحابی ایسے صحابی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس وقت، چونکہ ایسی جنگ ہوئی تھی کہ سارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اس اوپر پہاڑی ہے، وہ چٹان ہے، اور یہاں سے وہ اوپر جا کے پہاڑی ہے اس طرح، اور اس کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ یہاں سے ابو طلحہ صحابی نے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ اٹھایا، اوپر تھوڑا آگے گئے، دشمنوں نے، کفار نے یک مشت آپ پہ حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، لیکن حضرت طلحہ نے حضور علیہ السلام کو نیچے اتارا اور پیچھے مڑ کے دونوں ہاتھوں سے لڑنا شروع کیا۔ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا وجبت، جنت واجب ہو گئی تجھ پر۔ پھر حضور علیہ السلام کو ان کو پیچھے دھکیلا، پھر حضور علیہ السلام کندھے پہ اٹھایا، پھر آگے، پھر نیچے اتارا۔ جب دشمن پاس پہنچے پھر ہم 4 بار حضرت طلحہ نے یوں آپ اسلام کو، اور آپ دیکھیے کہ وہ پہاڑی پر پہنچایا اس غار کے اندر۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ، وہاں لے کر گئے۔ اس نے وہاں پر وہ پتھر جو تھا ایک چھوٹا سا تبرک کے طور پر اٹھا لیا اور جیب میں ڈال لیا اور واپس آ گیا، چلا گیا امریکہ پہ مکہ سے ہونے کے بعد۔ ٹھیک 15 دن کے بعد وہ نوجوان پھر مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا، اسی رہبر سے کہنے لگا مجھے اسی غار میں پہلے لے کر جاؤ جہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گرا تھا، جہاں آپ کی قربانی ہوئی۔ اس نے کہا پہلے روزہ اثر کا سلام تو پڑھ لو۔ اس نے کہا سلام ادھر سے آ کے پڑھوں گا، پہلے وہاں جاؤں گا۔ وہ اسے وہیں لے کر چلا گیا۔ اس غار میں پہنچ کر اس نے اپنی جیب سے وہ چھوٹا سا پتھر نکالا، اسی جگہ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کے آنسو جاری تھے۔ اس نے پوچھا روتے کیوں ہو، یہ پتھر یہاں رکھا کیوں ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، 15 دن ہو گئے ہیں مجھے، یہ پتھر میں امریکہ ساتھ لے گیا تھا، لیکن 15 راتوں سے میں سویا نہیں ہوں۔ اس کو میں نے اس لیے لے کر گیا تھا، یہ مجھے یاد دلائے گا اپنے نبی کی قربانیوں کا، اپنے نبی کے خون اس دین کے لیے بہنے کا، کہ اس دین کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی۔ میں اس کو جا کے اچھا سا باکس بنا کے رکھا، لیکن تمہیں کیا بتاؤں 15 راتوں سے سویا نہیں ہوں۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتا ہوں، یہ پتھر چٹان بن کے میرے سامنے آ جاتا ہے اور میرے اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور مجھے زبان حال سے کہتا ہے اے بدبخت انسان، تو نے مجھے کہاں مدینے کی فضا سے اٹھا کر، کہاں رسول اللہ کے پروز سے اٹھا کر یہ امریکہ کے گندے ماحول میں لے آیا، جہاں کفار کا ہر طرف ماحول ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا؟ مجھے 15 راتوں سے یہ پتھر سونے نہیں دیتا، آج میں نے اسی جگہ پہ اس کو رکھا ہے تو مجھے آرام، دل کو سکون ملا۔ آپ دیکھیے ایک پتھر رسول اللہ سے دوری برداشت نہیں کرتا، اور آج ہمارے دل کتنے دور ہیں محبت رسول سے۔ محبت اطاعت میں لاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، یوں فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً میری اطاعت کرے گا، آپ نے فرمایا، اور جو میری اطاعت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، اور یہ ہمارا دنیا کے اندر
جو ہے آج اگر ہم تیاری کریں گے تو کل یہ ہمارا ذخیرہ ہوگا اور ہمارے کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.